ندیم رضا کا سلام۔ پاکستان سے جڑی سرحد بھارت میں ان دنوں رافیل جیٹ طیاروں کا بڑا ذکر عام ہے، بہت چرچا ہے۔ جہاں دیکھو بس کووڈ-19 شاید ختم ہو گیا، لداخ کا جو سانحہ تھا وہ بھی کچھ نہیں رہا، لیکن میڈیا پر جو مودی سرکار کا جو میڈیا ہے وہ صرف رافیل طیاروں کو ہی لے کے چرچا اس کا کیے جا رہا ہے۔ ایک یہ صورت اس پہ بات کرنی ہے، اور دوسری سری نگر سے ہے، جہاں 80 سالہ سیاستدان کو 1 سال سے گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ میں غلط اطلاع دی جاتی ہے پولیس کی جانب سے، اور سپریم کورٹ بھی وہ کیس بند کر دیتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ پھر ایک وقت موقع ملا تو FATF کے اوپر کا بھی حوالہ دیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے، جو اس میں ڈیولپمنٹ آج کافی ہوئی ہے، اور وہ کیوں گرے لسٹ کی تلوار لٹکائی گئی ہے، یہ بات کرنی ہے۔ تو پہلے جو رافیل طیاروں کے اوپر آتے ہیں، بھارت ان دنوں جس طرح سے ہزیمت کا سامنا اسے اٹھانا پڑا ہے خطے کے اندر، بالخصوص لداخ کا جو واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد سے بھارت بالکل فرسٹریشن کا شکار ہے۔ وہ جب دیکھیں میڈیا کے اوپر کس طرح سے بیان بازیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، کہ جب نیپال جیسے ملک نے، بھوٹان، مالدیپ اور پھر حد ہے کہ بنگلہ دیش نے جو آنکھیں دکھائی ہیں، اس کے بعد سے انہوں نے اپنے دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پر تولنے شروع کر دیے ہیں۔ گو کہ جو رافیل طیارے جو آئے ہیں، صرف 5 ہی آئے ہیں، اور اتنی جلد بازی میں آئے ہیں، آپ اسے تصور کریں کہ 5 طیارے تو آتے گئے ہیں، لیکن ایک ہی کیپیسٹی کے وہ نہیں ہیں، ان کی بھی صلاحیت مختلف ہے۔ ان میں 5 میں سے جو بعض ہیں وہ 2 سیٹ والے ہیں، اور ایک سیٹ والے ہیں، یعنی کہ یکسانیت ان میں بھی نہیں پائی جاتی، اور پھر یہ فوری طور پہ آپریشنل بھی نہیں ہو سکتے، اس میں بھی وقت لگے گا۔ اس میں یعنی کہ جلد بازی اتنی دکھائی ہے کہ لداخ کے ساتھ سرحد کے اوپر جو معاملات ہیں، پھر یہ لائن آف کنٹرول کے اوپر جو صورتحال ہے، جو خطے کے ممالک کو اپنا پریشر میں لینے کے لیے اس طرح کی جلد بازی کی ہے۔ گو کہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی اس طیارے کا بتا دوں۔ بھارت نے 2010 سے فرانس کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا تھا، تو لیکن یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی گیا اور کیس چلتا رہا، لیکن بالآخر پھر 2016 میں یہ 36 طیاروں کا معاہدہ کیا فرانس کے ساتھ، اور بات کرتے کرتے اور پریشرائز کرتے کرتے فرانس کو 5 طیارے لینے میں یہ کامیاب ہو گیا۔ اور دیکھیں یہ 5 طیارے وہ ہیں رافیل طیارے، جیٹ طیارے، کہ یہ منگائے جا رہے ہیں اپنے عوام کی یعنی کہ تحفظ فراہم کرنے کے لیے، سرحدوں کی نگہبانی کے لیے۔ جب یہ طیارے آتے ہیں ہریانہ میں کی ایئر بیس پر آتے ہیں، اس سے پہلے پورا علاقہ خالی کرا لیا جاتا ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے کہ کوئی چھت پہ بھی نہ چڑھے، ان کی تصویر بھی نہ بنائے۔ دیکھیں یہ عالم ہے خوف و ہراس کا۔ تو یہ طیارے کیسے آپ کی نگہبانی کریں گے، کیسے تحفظ فراہم کریں گے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ مشینری چلانے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو ٹیلنٹ چاہیے۔ یہ آپ کیسے لے آئیں گے؟ ایم عالم جیسے لوگ آپ کیسے لے کر آئیں گے؟ تو جہاں پہ یہ صورتحال ہے ان کی۔ اچھا یہ طیارے جو ہیں، اس کی بہرحال اس کی اپنی کوالٹی ضرور ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ فضا میں ہی اس کی ریفیولنگ کی جا سکتی ہے آرام سے، اور پھر یہ 2200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا سکتے ہیں۔ لیکن جو لداخ میں جس طرح سے ڈرانے کے لیے لے کر آئے ہیں، یہ سمجھیں کہ چین کو اس سے خوفزدہ کر دیا جائے گا، وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے سارا، وہاں بڑے یعنی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور چائنا وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو اپنی اسپیس ٹیکنالوجی میں سب کو بیٹ کر رہا ہے، اور فضائی ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، جس طرح سے اس کے پاس تیار ہیں، ہر چیز ہے، آپ کیسے اس کو تو وہ تسخیر کر سکتے ہیں؟ تو یعنی یہ معاملہ ہے، اور اس صورتحال میں کیا جا رہا ہے جو خطے کو جس طرح سے اسلحے کی دوڑ میں، جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں لے کے جا رہے ہیں، اور بھارت جو ہے یعنی کہ سب سے زیادہ اسلحے کا بیوپاری، اسلحے کا خریدار بن گیا، اس پورے خطے کو اس میں جھونکنا چاہ رہے ہیں ہتھیاروں کی دوڑ میں۔ لیکن خطے کے جو مالک ہیں وہ عقل مند ہیں، وہ ہوشیار ہیں، وہ اپنی دانش سے کام لے رہے ہیں۔ وہ اس صورتحال میں اپنے عوام کو کووڈ-19 سے بچانے پہ ترجیحات مبذول کرائے ہوئی ہیں۔ وہ بھارت کی طرح نہیں ہے کہ بھارت کو جو لداخ میں شکست ہوئی، اور کووڈ-19 میں جو کہ دنیا کے رینکنگ میں 3 نمبر پر بھارت آتا ہے، جہاں سب سے زیادہ لوگ متاثر ہیں،
اس ملک کے عوام جہاں پہ روٹی کپڑا مکان کے لوگ ترس رہے ہیں، ان کے کھانے پینے کو نہیں ہے، وہاں پہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو خوراک میسر نہیں، دوائیاں میسر نہیں ہیں، جہاں ذات پات کی بنیاد پہ معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا ہے، وہاں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ ان آوازوں کو دبانے کے لیے میڈیا کے اوپر رائفل طیاروں کا چرچا کیا جا رہا خوب، جو ان کا اپنا میڈیا جو ہے وہ اس کو بڑھوتی دے رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اب سب راوی سکھ اور چین لکھے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ راوی سکھ اور چین اس صورت میں لکھے گا جب آپ کی جو عوام ہے وہ بھوک و افلاس سے نہیں مریں گے، وہ سڑکوں پر جانے نہیں دیں گے، وہ مردار جانور نہیں کھائیں گے، تب راوی سکھ چین لکھے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بتانا اس لیے تھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ پینک کریٹ کی ہوئی ہے کہ کچھ نہیں ہونے جا رہا، اب سرحدیں محفوظ ہیں۔ نہیں، سرحدیں محفوظ ایسے نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے جو توسیع پسندانہ جو پالیسی ہے اسے ترک کرنا پڑے گا۔ بہرحال تو بات ہو رہی تھی طیاروں کی، میں تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ اس کا آپ کو بتا دوں کہ پہلے 1963 سے ان کا جو انحصار تھا انڈیا کا MiG 21 کے اوپر انحصار تھا، تقریباً کوئی 1963 کے بعد 1200 سے 1300 ان کے پاس یہ طیارے تھے، کیونکہ اب صرف 113 ہی رہ گئے ہیں اور ان کو فضائی تابوت کے نام سے کنسیڈر کیا جاتا رہا ہے، اور اب تک ان کے کچھ لگ بھگ کوئی 200 کے قریب پائلٹ اور سینکڑوں کی تعداد میں نیچے زمین پہ اموات بھی ہو چکی ہیں، تو اس پہ انحصار کم کیا، لیکن اسی میں وہ امینڈمنٹس کرتے رہے، MiG 27 MiG 29 مائریج 2000 اور جیگوار، اور اس طرح سے وہ اپنا فلیٹ بڑھاتے رہے۔ لیکن ابھی تک یہ جس طرح سے رائفل جو یہ طیارے شامل ہوئے ہیں، اس کے ساتھ کسی نے جنگیں جیتی نہیں ہیں ابھی تک۔ یہ مشرق وسطیٰ میں ہے، ہاں مشرق وسطیٰ میں استعمال ہوتا ہے، صرف جو دہشت گرد کی جو کمی گاہیں ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جنگوں میں استعمال اس طرح سے نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال کہ سردوں کے ساتھ پاکستان کی اپنی دفاعی لائن ہے، ہمارے پاس اپنے ہیں F-17 ہیں، اور وہ 17 بھی پاکستان چائنا کے ساتھ جو کہ بنا رہا ہے سارے طیارے، تو یہاں پہ کوئی اس طرح کی پینک نہیں ہے۔ ہمارے پاس MM عالم جیسے، راشد منہاج جیسے لوگ یہاں موجود ہیں آج بھی ہمارے پاس، کیونکہ پاکستان نے آپ کو سبق سکھا دیا تھا کس طرح سے جو آپ آئے تھے مارنے کے لیے، کیا ہوا تھا آپ خود ہی آپ نے دیکھ لیا تھا سارا۔ بہرحال ہمیں اس جانب اس پر طرف نہیں جانا، ہمیں یہ ہے کہ جو ملک کے عوام ہیں ان کی حالت کیسی ہے وہ دیکھیں۔ آپ جو کشمیر میں جو سلسلہ چل رہا ہے اس پہ آنکھیں چرانے کے لیے، کیونکہ 5 اگست کو 1 سال ہونے جا رہا ہے، وہاں جو صورتحال ہے اس پہ اب تو ہندو پنڈت بھی آواز اٹھانی شروع کر دی ہے، انہیں دبانے کے لیے میڈیا بھی آپ کا سماؤ کی ایک طرح سے کوئی نہ کوئی جو لبرل جو سوچ رکھتے ہیں لوگ وہ آ رہے ہیں، جو آپ کے مخصوص ذہنیت کے جو چینل ہیں یا میڈیا ہے وہ آواز دبا رہا ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے سری نگر کی فردوس کالونی میں، 80 سالہ سیاستدان، بزرگ سیاستدان، کانگریس کے رہنما اور جو پارلیمنٹیرین رہے ہیں، انہیں 5 اگست 2019 سے گھر میں اسیر کیا ہوا ہے، قیدی بنایا ہوا ہے۔ عدالت میں ان کی اہلیہ نے پٹیشن دائر کی، کیس چلتا رہا، تو اس عدالت کی آنکھوں میں کیسے دھول جھونکی گئی ہے۔ پولیس نے وہاں جا کے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کوئی قید نہیں کیا ہوا، وہ آزاد ہیں، ایسا ہرگز نہیں، تو عدالت بھی دیکھیں سپریم کورٹ اس کیس کو ہی بند کر دیتی ہے۔ لیکن جب یہ خبر ان کی اہلیہ نے انہیں جا کے دی ہے، اس کے بعد ان سے رہا نہیں گیا، وہ باہر نکلے ہیں اپنی دیوار پہ چڑھ کے، جو میڈیا والے وہاں پہنچے وہ بتا رہے ہیں کہ میں گھر میں قید ہوں۔ دیکھیں ایک 80 سالہ شخص کا اتنا خوف ہے، جب آپ کو ایک 80 سالہ شخص سے خوف ہے تو آپ چین، پاکستان یا خطے کے دیگر ممالک سے کیسا مقابلہ کریں گے؟ تو یہ ایک ذہنی، یہ جو آپ کی سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے لوگوں کی، آپ ہتھیاروں کے ذریعے کسی کو اپنا اسیر نہیں بنا سکتے، ہتھیاروں کے ذریعے، قتل و غارت گری کے ذریعے آپ حریت کی تحریک دبا نہیں سکتے۔ تو اس صورتحال کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، اپنی عوام کی فلاح و بہبود اس جانب توجہ دینی ہوگی، نہ کہ ہتھیاروں کی دوڑ میں شریک کیے جائے دوسرے ممالک کو بھی۔ اور پاکستان نے دیکھیں اس صورتحال میں اگین ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی وہ دانشمندی کا مظاہرہ کیا، وہی کہا ہے کہ ہماری نگاہیں ہیں، ہماری سرحدوں پہ بھی نگاہیں ہیں، سرحدوں کے پار بھی نگاہیں ہیں۔ ہمیں ہی پتہ ہے کہ بھارت کس طرح سے وہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے بھی فرانس کے ساتھ تعلقات، اچھے تعلقات ہیں، خراب نہیں ہیں۔ پاکستان نے لیکن اس مدعے کو نہیں اٹھایا ان کے سامنے، کیونکہ معلوم ہے
کہ آپ اپنی ترکیبیں کریں، آپ اپنی احتیاطیں کریں، ہم اپنے طور سے کریں گے، کیونکہ خطے کی دوڑ میں یعنی اسلحے کی دوڑ میں پاکستان شامل نہیں ہونا چاہتا۔ اول روز سے پاکستان کی یہی خواہش ہے، یہی کوشش ہے کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھ کے مسئلہ حل کیا جائے۔ ہتھیاروں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے مسائل بڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی آپ کو آنا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جو صورتحال ہے کووڈ-19 کی، اس میں یہی ہونا چاہیے تھا کہ اپنے عوام کے لیے، خطے کے عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کام کریں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، کووڈ-19 کا مقابلہ کریں، غربت کا مقابلہ کریں۔ اگر غربت نہیں ہوگی، ہتھیاروں کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، ہمیں اس جانب دیکھنا ہوگا۔ اچھا، اس میں تو یہ تھی کشمیر کی اور یہ بھارت کی، لیکن اس سے جڑی بات بہت جلدی میں صرف FATF کا جو معاملہ چل رہا ہے، پاکستان گرے لسٹ میں ہے۔ آج بڑی پارلیمنٹ سے پاکستان میں ایک اچھی خبر آئی ہے، FATF سے متعلق جو دو آرڈیننس ہے ان کی منظوری دی گئی افہام و تفہیم کے ساتھ۔ ایک روز تک بڑا مشکل نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب معاملات حل ہو جائیں گے۔ لیکن بات صرف یہ کرنی ہے FATF کی کہ معاملہ FATF ہے کیا، یہ کن کے خلاف گرے لسٹ میں کون سے ممالک ہیں، سارے کے سارے یہ بھی دیکھیں اسی سے جڑی ہوئی ہے۔ جو بھارت جس طرح سے خطے میں صورتحال پیدا کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی اسی سے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ گرے لسٹ میں دیکھیں کون کون سے ممالک ہیں۔ گرے لسٹ میں وہ ممالک شامل ہیں جہاں پہ چین کا اثر و رسوخ ہے، چین معیشت کی بہتری کے لیے جن کا ساتھ دے رہا ہے، چین جہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے، کاروبار کو ترجیح دے رہا ہے اور غربت ختم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، ان ممالک کو گرے لسٹ میں لیا ہوا ہے۔ اسی لیے پاکستان کے اوپر بھی گرے لسٹ کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور یہی چیز ہو رہی ہے۔ دیکھیں اسی طرح سے امریکہ کے جو اثر و رسوخ میں ممالک ہیں وہ تو شامل نہیں ہیں اس کے اندر، گرے لسٹ کے اندر زیادہ تر سارے وہی لوگ ہیں جن کا چین کے ساتھ تعلق بنتا ہے، کاروبار ہے۔ تو یہی وجہ ہم نے دیکھی کہ ایران کے ساتھ بھی چین کے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، ایران کے اوپر پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ 25 جولائی سے کینیڈا نے بھی پابندی عائد کر دی ہیں۔ تو ہمیں اس جانب تفکر کرنا پڑے گا کہ آخر ہو کیا رہا ہے، ہم کس بنیاد کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں، کس کو آزادی دے رہے ہیں، کس کو ہتھیاروں کی خرید و فروخت کی مکمل آزادی ہے، کہاں پابندی ہیں۔ تو یہ کچھ عقائد تھے، اس کے اوپر آپ سے بات کرنی تھی۔ باقی آپ دیکھیے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔